بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی سابغ نعمہ وبالغ مننہ الحمد للہ علی سابغ نعمہ وبالغ مننہ اکرمنا بخاتم الانبیاء واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين شرح الله تعالى صدره ورفع ذكره فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ کا لقب خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے متعلق ہم نے اپنے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا. آپ کی ولادت کے متعلق ہم یہ بتا چکے کہ اس کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے. مؤرخین کے ہاں، سیرت نگاروں کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت کون سی ہے. 9 ربیع الاول سیرت کی کتاب رحمت للعالمین جو کہ اردو میں ہے، اور اسی طرح الرحیق المختوم عربی میں، اور پھر اس کے بعد اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. اور دیگر مؤرخین نے 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن قرار دیا. کچھ مؤرخین جن میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 151 ہجری میں ہے، وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ کی ولادت بسعادت شمار کرتے ہیں. بہرحال احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی ولادت کا دن سوموار کا دن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یوم الاثنین یعنی سوموار کا، پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے یوم ولدت فیہ، کہ اس دن میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت کا دن سوموار کا دن تھا. اور اس کے بعد جس سال میں آپ پیدا ہوئے وہ سال اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو، ایلیفنٹ کو کہتے ہیں. ہاتھی والا سال اور اصحاب الفیل والا سال، عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے. اس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا
کہ یمن کا حکمران جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے مکہ مکرمہ میں آ کر بیت اللہ کو گرانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اس نے یہ پلاننگ کی، یہ ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کو، کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرا دوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نصرانی حکمران تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی توجہ بیت اللہ سے ہٹ جائے، کیونکہ لوگ اور خاص کر کے عرب، ان کے اندر کعبہ کی، بیت اللہ کی عزت اور توقیر پائی جاتی تھی۔ وہ اس گھر کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ وہاں پر حج کے لیے، عمرہ کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ اگرچہ اس وقت مشرکین تھے، قریش کے لوگ تھے، اور وہاں پر بت بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ لوگ چلے آ رہے تھے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تو ان کے اندر بیت اللہ کی قدر، کعبہ کی حرمت اور اس کی عزت اور شرف، یہ سب پایا جاتا تھا۔ تو اس نصرانی حکمران نے یہ چاہا کہ لوگوں کی توجہ بیت اللہ سے ہٹ جائے اور لوگ یمن کا رخ کر لیں۔ اس کے لیے اس نے یمن میں ایک کلیسا تیار کیا، ایک چرچ تیار کیا کہ لوگ یہاں پر جمع ہوں، یہاں پر آ کر عبادت کریں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا یہ چرچ اور یہ کلیسا ناکام رہا، لوگوں کی توجہ کو وہ اس طرف مبذول نہ کروا سکا، اور تاریخی روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب عرب کو اس بات کا علم ہوا تو عرب کے کسی شخص نے وہاں پر جا کر اس کے کلیسے میں گندگی بچا دی، جس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں بیت اللہ کو، کعبہ کو گرا دوں گا۔ 60,000 کا لشکر لے کر اس نے مکہ کا رخ کیا، اور اس ارادے سے کہ بیت اللہ کو میں گراؤں گا، اور جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اب عرب کے لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، کمزور تھے، اور وہ ایک بڑا لشکر لے کر آیا اور اپنے ساتھ ہاتھیوں کو بھی لے کر آیا۔ تو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، التجا کی کہ رب العالمین یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کر، ہم تو قاصر آ چکے ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ مکہ کے قریب پہنچا، وادی محصر میں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھیوں کو روک دیا۔ وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھتے تھے، کعبہ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ جب آپ حدیبیہ کے لیے آ رہے تھے تو آپ کی اونٹنی جب رک گئی تو آپ نے فرمایا حبسہا حابس الفیل، کہ میری اونٹنی کو اسی رب نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا۔ تو ہاتھی وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ناکام رہے، وہ آگے جاتے ہی نہیں تھے۔ ابرہہ ان کو دھکیلتا، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی؟ قرآن مجید کی ایک سورت 30ویں سپارے میں، سورۃ الفیل اسی نام سے ہے، اس میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے جانا نہیں کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا کیا حشر ہوا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
کیا اللہ رب العالمین نے ان کی پلاننگ کو، ان کے ارادے کو، ان کے اس مکر کو ختم نہیں کر دیا، رائیگاں نہیں کر دیا؟ کہ جس ارادے سے وہ آئے تھے وہ اپنے ارادے کو کمپلیٹ نہ کر سکے، مکمل نہ کر سکے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے یہ لشکر لے کر ابرہہ آیا، اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ چڑیا کی شکل کے یہ پرندے اور سمندر کی طرف سے آتے ہیں، اپنی چونچ میں اور اپنے پاؤں میں کنکریاں لے کر آتے ہیں، اور ان کنکریوں کو، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ہاتھیوں پر اور ہاتھی والوں پر گراتے ہیں۔ جس کو یہ چھوٹا سا کنکر لگتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا، اس کا وہ عضو اس کے جسم سے جدا ہو جاتا تھا، اور اس طرح سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ وہاں سے نکلا اور پھر یمن پہنچا، اور اس کے جسم کا عضو اس سے علیحدہ ہو رہا تھا، اور وہاں پر اسے موت آ گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی ڈیوٹی لگا دی، ان کو بھیجا ان کے لیے عذاب بنا کر، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر چھوٹے کنکر کچی مٹی کے بنے ہوئے، جب مٹی یا پہاڑ کو آگ لگے تو اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے کنکر جلے ہوئے باقی رہ جاتے ہیں، اس طرح کے کنکر تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان پرندوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ تم ان پر گرا دو، پھینک دو۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے۔ جانور جب چارہ کھاتے ہیں اور چارہ کھاتے کھاتے ان کے منہ سے کچھ چارہ زمین پر گر جاتا ہے، جس کو وہ اپنے قدموں میں روند دیتے ہیں، اور جب وہ رونتے ہیں اس کی شکل کیسی بن جاتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر ایسا کر دیا کہ یہ لوگ اس طرح سے ہو گئے۔ اور ایک مطلب اس کا بھی یہ بھی کیا گیا ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ ان کو ایسے کر دیا جیسے کھائی ہوئی چیز ہے۔ جانور جب چارہ کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد وہ پخانہ کرتا ہے، لید، تو اس طرح ان کی حالت ہوگی۔ تو شائستہ الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے کھایا ہوا چارہ جیسے وہ بن جاتا ہے، ایسے یہ لوگ بن گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں تکبر تھا، جن میں کبر تھا، جنہوں نے اللہ سے بغاوت کا اعلان کیا تھا، جو اللہ رب العالمین کے گھر کو گرانے کے ارادے سے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پلاننگ کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا، وہ خود بھی تباہ ہوئے، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے، ہاتھی تھے، ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ مجھے حیا نہیں آتی کہ میں اس رب کی نافرمانی کروں، اس کی حدود کو پھلانگوں، اس نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ آج یہ انسان کتنا ظالم ہے، کس قدر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کی طرف لپکتا ہے، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو پس پشت پھینک دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ابرہہ اور اس لشکر اور قافلے کا اللہ رب العالمین نے یہ حال کیا، اور یہ واقعہ عرب میں مشہور تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی سال یعنی اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عیسوی اعتبار سے 570 یا 571 عیسوی یہ بنتی ہے، اور یہ وہ سال تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے آپ کی والدہ کو خواب آنا، اور پھر اس طرح سے ایک نور کی شکل
کا نکلنا، اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بہرحال بہت ساری روایات وہ ضعیف ہیں، لیکن ایک روایت جو مسند احمد میں ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لمبی حدیث ذکر کی اور اس میں فرمایا کہ ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعته نورا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے ایک نور کو دیکھا۔ اضاءت منہ قصور الشام، یہ روایت حسن درجے کی ہے کہ اس سے نور دیکھا اور اس سے شام کے جو محلات ہیں وہ روشن ہو گئے۔ اور مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت موجود ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ اللہ کے ہاں میرا یہ وصف لکھا ہوا ہے، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ، اور اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تھے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی روح نہیں پھونکی تھی، آپ کو مٹی سے آپ کا جسم بنایا آدم علیہ السلام کا، تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ اور پھر فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ، فرمایا کہ میں تمہیں سب سے پہلے معاملے کی بارے میں بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے والد ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 129 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول کو بھیج دے، ان میں ایک رسول کو بھیج دے، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ اور اس رسول کا کام کیا ہوگا؟ رسول کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ رسول کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا ذمہ داری ہے رسول اور پیغمبر کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول اور پیغمبر بھیج دے۔ وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کو پڑھ کر سنائے گا، تلاوت کرے گا، ان کو تیری آیات سنایا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال وہ آج امت مسلمہ کا فرد وہ کرنا شروع کر دے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے آخری نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، ان کاموں کو کیا جائے، اور وہ کام کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ رسول اور پیغمبر کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تیری آیات کو، کلام اللہ کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان آیات کو پڑھ کر سنائیں لوگوں کو، سمجھائیں لوگوں کو، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں، اس پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش اور جدوجہد یہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ اس نبی کا امتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کام کو نبھائے اور کرے۔ اور دوسرا کام کیا ذکر کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
اور وہ ان کو سکھائے گا کتاب قرآن مجید، اس کی تعلیم دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بھی بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی، آیات کو پڑھ کر سنانا اور تعلیم کتاب والحکمہ، اور سنت کی تعلیم، حکمت کی تعلیم لوگوں کو دینا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک کرے گا۔ تزکیہ نفس، انسان کا اندر پاک ہو جائے، اس سے حسد، بغض اور کینہ ختم ہو جائے، اس کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اسلام کی محبت، دین کی محبت، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، سنت کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھیوں صحابہ کرام سے محبت، آل بیت سے محبت، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ سیرت النبی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہی اللہ کے رسول کی ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی کہ انہوں نے آیات کو پڑھ کر سنایا، کتاب و حکمت کی تعلیم امت کو دی، اور ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو پاک کر دیا، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، اور حسد، بغض، نفاق سے پاک کر دیا، کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام جیسے روشن اور روشنی کی طرف ان لوگوں کو گامزن کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہ مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دعوت ابراہیم، اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک پیغمبر اور رسول انہی میں سے بھیج دے۔ اور پھر فرمایا وَبِشَارَةُ عیسیٰ، اور میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت بھی سنائی ہے۔ اور بشارت کیا تھی؟ قرآن مجید میں سورہ صف میں، یہ سورت نمبر 61 اور اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ وہ کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا بنو اسرائیل سے انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول اور پیغمبر آئے گا، اس کی بشارت اور خوشخبری میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد، اور ایک نام اور، وہ کون سا ہے؟ محمد۔ یہ بھی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، اور جب اللہ کے رسول واضح نشانیاں لے کر آ گئے تو پھر ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، مانا نہیں، قبول نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قَصُورُ الشَّامِ، اور فرمایا کہ میری ماں نے خواب دیکھا تھا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب میری ولادت ہوئی تو ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، اور پھر جس سال ہوئی اس سال کا نام عام الفیل، اور دن سموار کا تھا، اور تاریخ
9 ربیع الاول۔ ولادت و سعادت کے بعد دودھ پلانے کی باری آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خواتین نے دودھ پلایا وہ کون ہیں؟ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے مرضعات، دودھ پلانے والیاں۔ تو ان میں سب سے پہلے آپ کی والدہ آمینہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نام کیا تھا؟ ابو لہب۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ المسد یا سورۃ اللہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ بہت خوش ہوا تھا کہ میرے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اور پھر اس نے اس لونڈی کو آزاد بھی کر دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد اس لونڈی کو بھی آزادی مل جاتی ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ سویبہ۔ تو آپ کو دودھ پلانے والی آپ کی والدہ آمینہ ہیں، اور پھر کون ہیں؟ لونڈی، ابو لہب کی لونڈی، اس کا نام تھا سویبہ۔ ان نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس سے پہلے وہ لونڈی آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلا چکی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال بڑے تھے، تو ان کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ تو پھر حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی ہیں اور آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں، یعنی دودھ والے بھائی۔ اور اسی طرح اس لونڈی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام کون بتائے گا؟ ان کو بھی دودھ پلایا تھا، ان کا نام تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی سویبہ سے دودھ پیا، تو گویا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ تو آپ کے دودھ پلانے والی آپ کی والدہ آمینہ، اور ابو لہب کی لونڈی سویبہ، اور تیسرا نام ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حلیمہ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ ان کے والد کا نام ہے ابو زبیب، حلیمہ بنت ابو زبیب، اور بنو سعد قبیلہ یہ مکہ سے تھوڑا سا دور، یہ لوگ وہاں پر آباد تھے، اور حلیمہ سعدیہ کے خاوند کا نام، شوہر کا نام حارث تھا۔ تو عرب میں اس وقت یہ رواج تھا کہ جب بھی شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دیہات سے دودھ پلانے والی عورتیں آیا کرتی تھی، دائیاں آیا کرتی تھی، جو ان بچوں کو لے جاتی تھی اپنے ساتھ دودھ پلانے کے لیے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ تاکہ شہر کی وبا سے، شہر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، تو یہ بچے ان وباؤں سے بچے رہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس دیہاتی کلچر میں ان کی پرورش ہو، وہ صحت افزا مقام ہے، اور عربی زبان جو خالص عربی ہے تو اس کو وہ سیکھ سکیں وہاں پر رہ کر، کیونکہ شہر میں اور علاقوں کے بھی لوگ آتے ہیں اور پھر زبان مکس ہو جاتی۔ تو یہ ایک رواج اور کلچر تھا۔ تو جب یہ خبر ملتی کہ شہر میں کسی کے ہاں ولادت ہوئی ہے تو یہ عورتیں آ جایا کرتی تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، میں خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بنو سعد قبیلے کی خواتین وہ مکہ میں آئی بچوں کو لینے کے لیے۔ اب
ایک قافلے کی شکل میں وہاں سے وہ عورتیں آئی، ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ جس سواری پر سوار تھی وہ سواری بڑی لاغر تھی، کیونکہ اس وقت قحط سالی کا دور تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا تھا، تو ان کی سواری بڑی لاغر تھی۔ اس سواری پر اس قافلے کے ساتھ وہ آتی گئی، گدی پر سوار ہیں اور ساتھ ایک اونٹنی بھی ہے، آپ کے شوہر بھی ساتھ ہیں، حارث ان کا نام ہے، اور ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بھی ہے۔ مکہ میں آئے، راستے میں سواری آہستہ تھی تو قافلہ آگے نکل گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی سواری بہت آہستہ ہے، ہم چلتے ہیں۔ عورتیں آگے نکل آئی، یہ خیر تاخیر سے پہنچی۔ جب مکہ میں پہنچی تو جو بھی خواتین تھی دودھ پلانے والی عورتیں، انہوں نے بچے اڈاپٹ کر لیے، بچے لے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان سب کا گزر ہوا، لیکن انہوں نے یہ سن کر چھوڑ دیا کہ یہ یتیم ہیں، ان کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ تو خواتین کو یہ ہوتا تھا کہ ہم دودھ پلائیں گی، ہمیں اس کی اجرت بھی ملے گی، اور جس کا والد زندہ ہے تو وہ ہمیں کچھ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں، یتیم ہیں، تو ہمیں کسی نے کیا کچھ دینا ہے، اس غرض سے انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب پہنچی تو دیکھا کہ بچے تو عورتیں لے چکی ہیں، اور اب سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بچہ باقی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے چلتے ہیں۔ خیر اس پر ان کا خاوند بھی راضی ہو گیا، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ جب لے لیا تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں ان کو دودھ پلانے لگی تو میرے پستان دودھ سے بھر گئے، اور اس سے پہلے میرا بیٹا عبداللہ وہ رات کو سوتا نہیں تھا، کیونکہ اس کی غذا نہیں پوری ہوتی تھی، قحط سالی کا وقت تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں تھا، تو ماں جب دودھ نہیں پیے گی یا ماں جب خوراک نہیں کھائے گی تو دودھ کہاں سے ہوگا؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو میرے پستانوں میں دودھ بھر گیا، محمد نے بھی پیا اور ان کے رضائی بھائی عبداللہ نے بھی پیا، اور بڑے آرام سے سو گئے۔ پھر صبح کو جب کوچ کیا تو وہی سواری جو بڑی لاغر تھی، بڑی آہستہ تھی، اور اس نے اسی پر واپس جانا تھا، تو واپسی کا جب ارادہ کیا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور سواری پر بیٹھ گئی، اور وہ سواری اتنی تیزی سے چلی کہ وہ باقی تمام عورتوں کی سواریوں سے آگے نکل گئی، اور وہ مجھے پکار کر کہتی ہیں، حلیمہ بنت ابی زبیب، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا تو نے سواری بدلا لی ہے؟ یہ وہی سواری ہے جو چل نہیں سکتی تھی، اور اب یہ ہم سے بھی آگے نکل گئی ہے، ہمیں کراس کر گئی ہے، کیا یہ وہی سواری ہے؟ کہنے لگی سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم اپنی بستی میں پہنچے اور ہماری بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھی، واپس آتی تو دودھ سے لبریز ہوتی، ان کے پستان دودھ سے بھر جاتے، اور پھر اونٹنی کا دودھ چونے کے لیے حارث گئے تو اس میں بھی بھرپور دودھ تھا، جس کو وہ کہتی ہیں ہم نے بھی نوش کیا اور میرے خاوند نے بھی نوش کیا، اور ہماری فیملی میں برکات نازل ہوگی۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو سعد میں وہاں پر ہی رہے۔ حلیمہ بنت ابی ذؤیب آپ کی رضاعی ماں، انہوں نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کی جب مدت پوری ہو گئی، 2 سال مکمل ہو گئے، تو حلیمہ ان کو واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئی۔ اب انہوں نے یہ برکات دیکھ لی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ 2 سال کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی والدہ کے پاس لائے، اور پھر یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ عرصے کے لیے دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ مکہ شہر ہے، یہاں کی جو وبا ہے، بیماری ہے، اس سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائیں گے، اور انہوں نے برکات بھی دیکھی تھی، تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں واپس ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے۔ اصرار کیا تو آپ کی والدہ نے مان لیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ قبیلہ بنو سعد میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی بہترین پرورش ہوئی، اور اس دوران جو آپ کے رضاعی بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے نام سیرت کی کتابوں میں اس طرح سے درج ہیں۔ ایک کا نام تھا عبداللہ، اور ان کے علاوہ جو آپ کی بہنیں تھیں انیسہ، حذافہ، یا ان کا نام جزامہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا لقب تھا شیمہ، اور شیمہ کے لقب سے یہ زیادہ مشہور تھی۔ ہمارے محترم قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عموماً اپنے خطبات میں لوری سنایا کرتے تھے، شیمہ کی لوری، اور بڑی مشہور تھی ان کی یہ لوری۔ تو یہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، جو آپ کو گود میں بھی لے لیا کرتی تھی، اور آپ کو جھولا بھی دیا کرتی تھی۔ ان کا نام جزامہ تھا، یا ان کا نام حذافہ تھا، لیکن شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ دین دی ہے لوری شیمہ جھولا جھلا کے، یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے۔ تو یہ لوری وہ پڑھا کرتے تھے، اور لوگ بڑے شوق سے اس لوری کو سنا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ان کی بہن تھی، ان کا نام تھا شیمہ۔ رضائی بھائی عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر پرورش ہوئی، آپ بڑے ہوئے، اور آپ کی ولادت کے بعد آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کے دادا نے، عبد المطلب نے، یہ نام رکھا، اور آپ کا ختنہ کیا 7ویں دن۔ اس کے بارے میں بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ ہوا تھا، لیکن یہ روایات ضعیف ہیں، درست ثابت نہیں ہیں۔ اور پھر بنو سعد قبیلے میں آپ دودھ کی مدت، رضاعت کی مدت 2 سال مکمل کرنے کے بعد دوبارہ وہاں پر چلے گئے، حلیمہ سعدیہ کے اصرار پر، اور پھر وہاں پر رہے۔ وہاں پر آپ کی پرورش ہوتی رہی، بچوں کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے سے پہلے ایک مسئلے کی بھی میں نشاندہی کرتا چلوں کہ رضاعت سے رشتے ایسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ جیسے نسبی رشتہ بہن بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے، اسی طرح رضاعت والا رشتہ بھی وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی رضاعی بہن ہے تو وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، رضاعی بھتیجی ہے تو اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ صحیح البخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ لا تحل لی یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ہی بنت اخی من الرضاعہ۔ حدیث کا نمبر ہے 2645۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہم ذکر کر چکے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو چچا کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، کزن۔ لیکن ان کی جو بیٹی تھی
ان سے نکاح کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لی، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا کہ من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ جیسے نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں ایسے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، اور ان کا والد حمزہ جو میرے چچا ہیں وہ میرے رضائی بھائی بھی ہیں۔ سویبہ نے، ابو لہب کی جو لونڈی تھی، ان نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو میں اس لیے ان کی بیٹی سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ میری رضائی بھتیجی ہیں۔ اور اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی کے متعلق بھی آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نکاح بھی میرا نہیں ہو سکتا، اور اس کی دو وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ام سلمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تھا، اور وہ ام المومنین تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو سلمہ کی بیٹی وہ ربیبہ ہیں، وہ میری وائف کی بیٹی ہیں اور لے پالک ہیں، لہٰذا اس سے میرا نکاح اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں، تو ان کی بیٹی سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے ایسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت مکمل کرنے کے بعد وہاں پر قبیلہ بنو سعد میں آپ رہتے رہے۔ ایک دفعہ ایک معاملہ پیش آیا، اور یہ معاملہ اور یہ واقعہ عجیب تھا، اور ان لوگوں کے لیے اور جو بچے آپ کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے لیے بھی بڑا عجیب واقعہ تھا۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ اس کو کہا جاتا ہے شق صدر۔ ایک معجزہ پیش آیا، معجزۃ شق صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، سینے کو چاک کرنے کا معجزہ یہ پیش آ گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہے یا 5 سال ہے، آپ قبیلہ بنو سعد میں موجود ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 162، اور اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہی الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فَأَخَذَهُ فَسَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ لیا اور زمین پر لٹا دیا اور آپ کے سینے کو چاک کر دیا، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ۔ اور یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا، ایک آپ کی عمر جب 4 یا 5 سال کی تھی، اور دوسری دفعہ یہی شق صدر کا واقعہ معراج سے پہلے پیش آیا، اس کا انشاءاللہ ہم اس مقام پر ذکر کریں گے۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو زمین پر لٹا دیا، فشق عن قلبہ، اور آپ کے دل کو چاک کر دیا، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشیطان منک، آپ کے دل کو چاک کیا اور اس سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکال دیا، اور نکالنے کے بعد فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے آپ کے دل میں، جس کو نکال دیا۔ ثم غسلہ فی طست، اور پھر ایک برتن میں، ایک کھلے برتن میں آپ کے صدر کو، آپ کے دل مبارک کو دھو دیا زمزم کے پانی کے ساتھ، صاف کر دیا، بماء زمزم ثم لعمہ ثم اعادہ فی مکانہ، اور پھر آپ کی وہ جو زخم تھی، جو چاک کرنے کے نشانات تھے، ان کو دوبارہ جوڑ دیا، یعنی آپریشن ہوا اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ ٹانکے لگ گئے اور اس کو پیوست کر لیا۔ شق صدر کا جب یہ واقعہ پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ یعنی ذِعْرَهُ، تو بچے دوڑتے دوڑتے آئے، انہیں دیکھا کہ یہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے،
اور آ کر حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ ایسا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ گیا، ان محمدن قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، فاستقبلوہ وہو منتقع اللون، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل چکا تھا، بدلا ہوا تھا۔ قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط فی صدری، حضرت انس جو خادم رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سلائی کے نشان میں آپ کے سینہ مبارک پر دیکھتا تھا۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کے سینے کو چاک کیا اور وہاں سے وہ جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکال دیا، زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھو کر دوبارہ وہاں پر پیوست کر دیا۔ اور یہ بھی نبوت کے ملنے سے پہلے کے یہ واقعات اور معجزات اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ آپ ایک عظیم شخصیت ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نبوت سے سرفراز کریں گے، آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی طرف اپنا پیغام بھیجیں گے، آپ کو رسول اور پیغمبر بنایا جائے گا، آپ پر ایک وحی نازل ہوگی، کتاب اللہ آپ کو دی جائے گی۔ اس لیے آپ کے سینے کو پاک کر دیا تاکہ اس سینے میں جو شیطان کا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب معاشرے میں رہتے ہوئے کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا اور کبھی کوئی ایسا فعل آپ سے سرزد نہیں ہوا جو گناہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو، ایسا کوئی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہی نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی بچپن سے حفاظت کی تھی، اور اسی لیے کبھی بھی آپ نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ حالانکہ اس وقت لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ مورتیوں کو اور دیگر لوگوں کو شریک کیا جاتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ رب العالمین نے پاک کر دیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب حلیمہ سعدیہ گھبرا جاتی ہے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا جائے، پھر کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے۔ انہوں نے واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی آغوش محبت میں ہیں، اور پھر 6 سال کی عمر تک آپ کو والدہ کا ساتھ ملا، والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ میں آ گئے تو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ کے والد عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی فوت ہو چکے تھے، اور وہ یثرب میں فوت ہوئے تھے، جس کا نام اب مدینہ منورہ ہے، وہاں پر فوت ہوئے تھے۔ تو آمنہ نے یہ ارادہ کیا، حضرت آمنہ نے یہ ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں وہاں پر موجود ہیں، ان کی طرف جایا جائے اور اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کو بھی دیکھا جائے۔ تو 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکہ سے مدینہ پہنچ جاتی ہیں، یثرب پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی خادمہ ام ایمن اور آپ کے سرپرست پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی موجود ہیں۔ مدینہ میں یا یثرب میں 1 مہینے تک قیام کیا، اور اب واپسی کا ارادہ ہے تو آپ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے، آمنہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچپن میں ہی چھوٹی عمر میں ہی وہ والدہ کی بیماری، اور والدہ بیمار ہوگی، اور بیماری کے ساتھ ساتھ جب واپسی کا ارادہ کیا بیماری مزید بڑھتی چلی گئی، اور راستے میں ہی ابواہ جگہ پر، ابواہ مقام پر آپ کی والدہ وفات پا جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی 6 سال کے ہیں اور والدہ بھی وفات پا جاتی ہے۔ عبد المطلب آپ کے دادا بڑے ہی غمناک ہیں کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا اور بہو بھی فوت ہوگی، اپنے یتیم پوتے کو لے کر مکہ میں آتے ہیں۔ جب مکہ میں آئے اور پھر مکہ میں عبد المطلب کی کفالت میں ہیں، عبد المطلب اپنے پوتے کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کی بڑی شان تھی اور ان کے لیے ایک خاص چادر بیت اللہ میں بچھائی جاتی تھی، فرش بچھایا جاتا تھا جس پر عبد المطلب کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، باقی ان کے بیٹے بھی نیچے بیٹھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو اس چادر پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بیٹے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچے آپ کو روکتے، عبد المطلب کہتے اس کو نہ روکو، اس کو بیٹھنے دو، بڑی محبت کیا کرتے تھے اور کفالت کیا کرتے تھے۔ لیکن ابھی 2 سال کا عرصہ مزید گزرا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوتی ہے، اور الرحیق المختوم میں لکھا ہوا ہے کہ 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کے ہوئے تھے کہ آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کی عمر ہے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ آج انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، بسا اوقات بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مصیبتوں کو جھیلنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ مصیبتوں کو کس طرح سے برداشت کیا، کس طرح سے پریشانیوں اور غموں کو برداشت کیا۔ پیدا ہوئے تو یتیم، سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے اور ہم نے آپ پر یہ احسان کیا کہ آپ کو جگہ دی؟ اور پھر 6 سال کی عمر میں والدہ بھی فوت ہو جاتی ہیں، اور 8 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کی ذمہ داری لگائی کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پوتے کا خیال رکھنا، یہ میں تیری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کا حق ادا کیا، آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا، حتیٰ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پھر بھی ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے رہے، آپ نے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھایا، اور عرب کے لوگ ابو طالب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لیکن ابو طالب کی فیملی بڑی تھی اور بچوں کی پرورش اور پھر اس میں اخراجات کی کمی بسا اوقات ہو جاتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 10 سال تک ہو چکی تھی، تو آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے انہوں نے بکریوں کو چرایا ہے، بکریاں چرایا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے۔ آج مسند اور منبر کے وارث کام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، لوگ کمائیں گے اور ہم کھائیں گے، یہ والا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ اور پھر اگر
کوئی عالم، کوئی دیندار، کوئی دین کا داعی، مبلغ کام کے بارے میں سوچ لے تو اس پر بسا اوقات طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں، لوگوں کی زبانیں کھل پڑتی ہیں۔ کام کرنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تجارت نہیں ہو سکتی؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت نہیں کی؟ آگے آنے والے دروس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو نہیں چراہا؟ آپ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، بکریوں کی نگہداشت کیا کرتے تھے۔ یہ کام تھے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ لیکن کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ دین کے داعی، یہ دین کے مبلغ، دین کو پھیلانے والے، یہ لوگوں کے سامنے اپنے دست کو پھیلاتے رہیں، ہاتھ پھیلاتے رہیں، ہمارے ماتحت رہیں، ہم سے مانگتے رہیں اور ہمارا احسان ان پر رہے۔ یہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ دینے والے بن جائیں، بلکہ یہ ہمیشہ لینے والے رہیں، اور پھر اس طرح سے بہت ساری مجبوریاں، پریشانیاں، اور پھر دین کی تبلیغ کا حق ادا نہ ہو سکنا، کیونکہ یہ ہمارے احسان مند رہیں گے۔ جیسے ہم کہیں گے، ہمارے پاس علم ہو نہ ہو، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، دین کی کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن یہ عالم، دین کا داعی، دین کا مبلغ، تبلیغ کرنے والا، چونکہ تنخواہ ہم سے لے رہا ہے، چونکہ ہم اس کو پے کر رہے ہیں، تو جیسے ہم نے کہنا ہے ایسے ہی اس نے کرنا ہے۔ اور پھر وہ حق کیسے بیان کرے گا؟ پھر اس کے اندر جرت کیسے ہوگی؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ انسان دین کی دعوت کو چھوڑ کر، تبلیغ کو چھوڑ کر، جو اصل اس کی ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے ہی پڑ جائے۔ تو پھر دنیا دار شخص میں، دنیا کے طالب میں اور آخرت کے طالب میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ اس نے تو دنیا والوں کو سمجھانا ہے، اس نے تو دنیا دار لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، ان کو حق بات پہنچانی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے لیے وقت نکالے، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی کام کر سکتا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ جتنے بھی نبی آئے وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ فقال اصحابہ وانت، صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول آپ؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، فرمایا میں بھی بکریوں کو چرایا کرتا تھا اور اجرت پر چرایا کرتا تھا، اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، قراریط کی رات کے بدلے میں، یہ درم و دینار کا کچھ حصہ ہوا کرتا تھا، تو یہ لے کر میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو سیرت نگاروں نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ ابو طالب کی کفالت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو چونکہ اس وقت اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اور ابو طالب کی مدد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی اور آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا جائے گا اور آپ کو قوم کا رہبر اور رہنما بنایا جائے گا۔ تو بکریوں کو چرانا، اس میں یہ ایک تربیت تھی کہ جس طرح بکریاں ریوڑ سے بکھر جاتی ہیں، کوئی ادھر کو جاتی ہے، کوئی ادھر کو جاتی ہے، کوئی کسی کی فصل میں چلی جاتی ہے، اور ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، نرمی سے، محبت سے ان کو جمع کرنا، ان کی حفاظت کرنا ایک راعی کی، ایک چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں اسی طرح اس نبی نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو آگ سے بچانا ہے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر کوئی دائیں جائے گا، کوئی بائیں جائے گا،
کوئی کسی ڈگر پر چلے گا، کسی کی طبیعت کیسی ہے، کوئی غصے والا ہے، کوئی محبت والا ہے، کوئی جوشیلا ہے، کوئی نرم گو ہے، ان تمام اقسام کو لے کر چلنا، ان تک حق بات پہنچانا، کوئی انکار کرنے والا ہے، کوئی قبول کرنے والا ہے، ان سب تک حق بات کو پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ اور اس کی تربیت کے لیے بکریوں کو چراتے ہوئے یہ تربیت کرنا مقصد تھا کہ جس طرح بکری کی حفاظت کی جاتی ہے، اگر اس کو بالکل ہی مار دیا جائے تو تب بھی اپنا نقصان ہے کہ اپنے جانور کو مار دیا ہے کہ یہ ادھر کیوں گئی، اور پھر اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو ریوڑ سے علیحدہ بھی نہیں کیا جاتا، اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو دھتکارا بھی اور چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ انسان کا مال ہے۔ تو اسی طرح جس انسان تک آپ نے پیغام پہنچانا ہے، تو یہ نہیں کہ اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر وہ آپ کی نافرمانی کر لیتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، دور کر دیں، اپنی محفل سے، اپنی مجلس سے، اپنی جماعت سے نکال دیں۔ یہ طریق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان تک پیغام پہنچانا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو یہ دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ جیسے بکری کو ایک دفعہ روکتے ہیں، پھر پلٹ آتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے، پھر بات کی مخالفت کرتی ہے، ایک طرف اس کو پھیرا جاتا ہے، وہ دوسری طرف کو منہ مارتی ہے، لیکن چرواہا، بکریوں کو چرانے والا اس پر صبر کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جس نے امت کا تک پیغام پہنچانا ہے اور امت کی رہبری کرنی ہے، تو اس کو یہ تربیت دینا مقصد تھا کہ تاکہ وہ انسانوں کی صحیح طرح سے رہنمائی کر سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو بھی چراہا، اور اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 برس کی ہوتی ہے تو آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر تجارت پر بھی گئے، اور اس واقعے کو انشاءاللہ آنے والے سبق میں اور آنے والے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اس کی اشاعت اور تبلیغ کا کام ہم سے لے لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔